اس نے سنا کہ مل مزدوروں نے مہنگائی بھتہ لینا شروع کر دیا۔ مہنگائی بھتہ سے مراد ہوتا ہے الاؤنس، یعنی تنخواہ سے ہٹ کر جو پیسہ ملتا ہے اس کو کہتے ہیں مہنگائی بھتہ۔ یہ میں نے لکھا ہے الاؤنس یا تنخواہ کے علاوہ جو رقم ملتی ہے، بعض دفعہ عیدین کے موقع پر یا آگے پیچھے جو ہے نا بعض اداروں میں وہ راشن پانی یا رمضان میں وہ الگ دیتے ہیں، چلو مزدوروں کا بھلا ہو جائے اور یہ بھی اپنی خوشیوں کو گھر کے اندر اچھے سے منا سکے۔ کسانوں کی بانی، کسانوں کو بھی خوشیاں مل گئیں، معمولی دکانوں کے ملازموں کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ بوجھ اٹھانے والوں نے بھی اپنی مزدوری بڑھا دی، تو اس کے دل میں بھی امنگ، تڑپ، خواہش پیدا ہوئی کہ مالک سے صاف کہہ دے کہ میری تنخواہ بڑھاؤ۔ یعنی جو اچھڑ کا باپ ہے اس کے دل کے اندر بھی خواہش پیدا کہ جب دوسرے لوگوں مہنگائی کی وجہ سے ان کی تنخواہ میں بڑھوتری ہو رہی ہے تو کیوں نہ میں بھی اپنے مالک کو کہوں۔ لیکن شاید مالک نے اس کا خیال بھانپ کر پہلے سے ہی، بھانپ کا معنی ہوتا ہے جاننا، ادھر میں نے لکھا ہے بھانپ کر، اندازہ لگانا، تو بھانپ کر پہلے سے ہر وقت سنانا شروع کر دیا کہ منشی جی بڑھاپے سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب گھر بیٹھو نوکری چھوڑ کر، یہ دیکھو تم نے اسامی اتنی رقم ابھی تک نہیں جوڑی، مجھے کوئی منشیوں کی کمی نہیں، میں تو تمہارے پرانے ہونے کا خیال کرتا ہوں۔ یعنی چیز ہے کہ وہ منشی اس سے مطالبہ کرتا تو بعد تاجر بھی بڑے تیز ترار ہوتے، تو اس کے کہنے سے پہلے اس نے اس کو کہہ دیا کہ تم اب بزرگ ہو گئے ہو، تم بوڑھے ہو گئے ہو، تو لہٰذا تم اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، دیکھو تم نے یہ بھی حساب نہیں لکھا، یہ بھی پیسے نہیں لکھے، مجھے کوئی منشیوں کی کمی نہیں، لیکن میں صرف تمہیں میں نے اس لیے رکھا ہوا کہ تم ذرا میرے پرانے ملازم ہو۔ آئے دن یہ سن کر اس کا جی سوکھتا، جی سوکھنے سے مراد پریشان ہوتا کہ کہیں ان 10 روپوں کے بھی لالے نہ پڑ جائیں۔ لالے کا معنی فکر مندی، بھئی چلو اگر اس نے دکان سے نکال دیا تو جو مجھے ماہوار 10 روپے ملتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کی بھی فکر، لالے پڑ جانے کا مراد ہی ہوتا ہے پریشان ہونا۔ یہ ادھر میں نے لکھا ہے لالے پڑنا، خطرے پڑنا، تو مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ 10 روپے بھی نہ ملے، تو اس نے یہی سوچا کہ چلو نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، اور وہ اس دن کو کوستا جب اس کے دل میں تنخواہ بڑھانے کا منحوس خیال آتا، یعنی دل میں تو آتا کہ چلو میں اتنا پرانا ہوں میری کچھ تنخواہ بڑھے، لیکن وہ پریشان ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مالک مجھے نکال دے۔ اچھن سوکھتی جا رہی تھی، اچھن سوکھنے سے مراد کہ اچھن وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اس کے لیے وہ انتہائی فکر مند تھا، باپ بیٹی کے لیے بڑا فکر مند تھا کیونکہ وہ بیمار تھی۔ پاس پڑوس والے کہتے، جو ہمسائے وہ کہتے کہ منشی جی جب لونڈیا کو کھلا پہنا نہیں سکتے، بیمار ہے، کوڈی کی دوا نہیں دے سکتے، تو اسے اپنے گھر بار کا کر دو۔ اس کا کیا مطلب کہ جو ہمسائے ہوتے ہیں وہ کہتے کہ منشی جی لونڈیا سے مراد ہے لڑکی، بیٹی، کہ جب تم اس اپنی بیٹی کو نہ تم اچھا کھلا سکتے ہو، نہ تم اچھا اس کو کوئی لباس پہنا سکتے ہو، بیمار ہے، اور کوڈی کسی دور کے اندر ایک سکہ تھا، بالکل معمولی قیمت، تو یہ ایک سکہ رائج الوقت تھا، تو بالکل جو معمولی ہوتا تھا، تو اس نے وہ ہمسائے کہتے کہ کوڈی کی تم اس کو دعا بھی نہیں دے سکتے، تو پھر تم اس طرح کرو کہ اس کو اپنے گھر بار کا کر دو۔ گھر بار سے مراد کیا کہ تم اس کی شادی کر دو، جو تاکہ وہ اپنے گھر میں ہو سکتا ہے کہ یہاں تو غربت اس نے دیکھی، ادھر کوئی اس کو سکھ چین نہیں آیا، چلو اپنے گھر میں جا کر کوئی اس کو سکھ چین آ جائے گا، کھائے پہنے گی تو آپ ہی اچھی ہو جاوے گی۔ اب جاوے یہ بھی متروک لفظ ہے، اب اردو میں جاوے لفظ استعمال نہیں ہوتا، اب اس کی جمع ہم جائے استعمال کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پہلے دور کا لکھا ہوا اس لیے اب استعمال ہوتا ہے، جاوے کی مراد جائے گی۔ لیکن مشورہ دینے والے جیسے یہ سوچتے ہی نہ تھے کہ غریب کی لڑکی غریب کے گھر جائے گی، کسی 10-12 روپے پانے والے کی عورت کیا پہنے گی اور کیا کھائے گی؟ آخر اچھن کی ماں بھی تو شور والی تھی، کون سا سکھ اٹھا لیا غریب نے۔ تو اب اس میں مصنفہ یہ کہتی ہے کہ جو مشورہ دینے والے تھے کہ اس کو اپنے گھر کا کر دو، اس کی شادی کر دو، تو وہ مصنفہ کہتی ہیں حاجرہ مسرور کہ وہ یہ سوچتے ہی نہیں تھے کہ ہے بھی تو غریب کی بیٹی، تو غریب کے تعلقات بھی تو غریبوں سے ہی ہوتے ہیں، تو اگر صرف شادی کرنے سے ہی اس کے دن بدل جائیں گے تو پھر اس کی ماں نے بھی تو شادی کی ہوئی تھی، تو اس نے اچھن کے باپ کے گھر میں کون سا سکھ پا لیا۔ تو اچھن کو اس قدر عجیب طریقے سے کھڑے دے کر باپ کی طبیعت الجھتی چلی جا رہی تھی، اچانک اسے خیال آیا کہ کہیں وہ اس کے بیڑی پینے کے بارے میں تو اتنی رنجیدہ نہیں، بیڑی پینے سے مراد سگریٹ پینے سے، اور رنجیدہ پریشان تو نہیں۔ اچھن اس طرح کیوں کھڑی ہو، پوچھتا ہے، سوالیہ انداز ہے، استفہامیہ انداز ہے کہ اچھن اس طرح کیوں کھڑی ہو، تو اب میں چلو سگریٹ یعنی بیڑی نہیں پیوں گا، تو وہ کہتی ہے کچھ نہیں ابا۔ اس نے دیوار سے سر اٹھا کر غور سے باپ کی طرف دیکھا، تو کہتی کہ میں سوچ رہی تھی کہ چراغ کی لو بڑھا دوں، اس کی جو لیمپ جو ہے نا وہ دیا، اس کی روشنی کو ذرا بڑھا دوں،
ذرا تو اس کے لہجے میں بڑی آرزو اور خوشامد تھی، لیکن یہ سن کر باپ پر سے جیسے بھاری بوجھ ہٹ گیا۔ اتنی معمولی سی بات تھی جس کے لیے وہ اتنی دیر سے یوں کھڑی تھی، یعنی باپ پریشان ہے کہ صرف لیمپ کو اس نے بڑھانا ہے، اور کیوں اتنی پریشان ہے؟ اس نے سوچا سچ مچ اچن کا دماغ جل گیا ہے، اندھیرے اس نے سوچا کہ یہ پاگل ہو رہی ہے میری بیٹی، اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرنے کا خیال اس کے نزدیک پاگل پن تھا، مگر آخر کیوں؟ اس نے کہا، اب باپ کہتے ہیں جانتی ہے کہ 8 واروں میں، اس کو 8 واروں سے مراد یہ 8 دن، کہ 8 واروں میں کہیں 2 پیسے کا مٹی کا تیل نصیب ہوتا ہے، اور اس پر بھی بھیڑ بھاڑ میں پیروں کا قیمہ بنتا ہے۔ پیروں کا قیمہ بننے سے مراد یہ کہ رش ہوتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، بڑی دوڑ دھوپ سے جا کر وہ دکان سے اسٹور سے وہ مٹی کا تیل نصیب ہوتا ہے، کپڑے پھٹتے ہیں۔ کب سے کہہ رہا ہوں کہ تیل پر کنٹرول ہے، اور تو ہے کہ روز روز لو بڑھانے کی ضد کرتی ہے کہ میں روشنی بڑھاؤں۔ تو کیا فائدہ ایسے اجالے سے، دکاندار اتنا تیل بھی نہ دیا کرے، اس سے تو اندھیرا پڑا رہے، نام تو نہ ہو چراغ جلنے کا۔ تو اچھا نے کہا کہ پھر اس سے بہتر ہے کہ چراغ بند کرتے، چراغ جلتا بھی لیکن اس کی روشنی بھی کوئی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی آرزو کے ننھے ننھے دیے اچانک بجھ گئے۔ فائدہ وائدہ، یہ وعدہ محمل ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا روٹی ووٹی، تو وعدہ کا لفظی معنی تو کوئی نہیں، لیکن چونکہ ایک جو بامعنی لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس طرح محمل لفظ آ جاتا ہے۔ فائدہ وعدہ کچھ نہیں معلوم، مجھے بس اتنا ہے کہ تیل ملے گا، چراغ جلتا رہے۔ باپ کی آواز تیز ہوگی جیسے اس احساس نے اسے غصہ دلایا ہو، چاہے روشنی نہ ہو، اس کے ہونٹ پھڑک اٹھے۔ ہاں باپ کا جواب، گھر کی سنسان کا جو معنی ہے، ادھر تو شاید میں نے سنسان کا معنی ہوتا ہے جہاں بالکل خاموشی، سناٹا، اجڑا ہوا گھر۔ تو باپ کا جواب، گھر کی سنسان نیم تاریکی جس کے اندر پوری روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، کو اور بھی طریق کر گیا۔ میرا تو جی الٹتا ہے، جی الٹنے سے مراد ہے میرا جی خراب ہوتا ہے۔ ایسے اجالے سے اس نے مردہ سی کمزور سی آواز میں کہا، لیکن باپ نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے وہ بیٹی کی بات میں جی گھبرانے سے ناراض ہو گیا ہو۔ وہ مایوس ہو کر لڑکھڑاتی یعنی بوجھل قدموں سے گرتی ہوئی دالان سین سے نکل آئی اور اپنی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے ابا پر غصہ آ رہا تھا کہ آخر وہ اس برائے نام روشنی پر قناعت کیوں کرتے ہیں۔ قناعت کا معنی ہوتا ہے تھوڑے پر راضی ہونا، یہ ہے قناعت، یعنی جو مل گیا اس پر شکر۔ مٹی کا تیل اسے روزانہ کیوں نہیں ملتا، یہ اچھن کے ذہن میں سوالات آ رہے ہیں۔ جبکہ گلی کے نکڑ والے خوبصورت 2 منزلہ گھر میں تمام رات بڑی بڑی لالٹینوں کی روشنی ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کا جھنجھلایا پریشان دماغ یہ سوچ ہی نہ سکا کہ اگر تیل لڑے بڑے ملنے بھی لگے تو اس کے مد کے لیے 2 پیسے روز کس کے گھر سے آئیں گے۔ مد کا معنی ہوتا ہے صرف، اس کی خرچ میں 2 پیسے روز کس کے گھر سے آئیں گے۔ تو ان کے گھر میں تو پہلے غربت کا ڈیرا تھا، جبکہ اس کے باپ کو سخت محنت کی قیمت صرف اتنی ملتی تھی کہ وہ جیے تو کہاں کیا، ہاں جینے کی بھونڈی سی۔ اس کا معنی ہوتا ہے بھونڈی بدصورت نقل اتارتا رہے، بلکہ اس طرح جیسے سیاہ تاک میں رکھا ہوا چراغ، تاک ونڈو کو کہتے ہیں، الماری کو کہتے ہیں، جس کی مدھم ہلکی سی روشنی پر چاروں طرف سے اندھیرا امڑ رہا ہے، سایہ کر رہا ہے۔ اچھا پیچو تاب کا جو معنی ہوتا ہے مضطرب، پریشان حالت میں، وہ پیچو تاب کھاتی ہوئی اپنی چارپائی پر گر گئی۔ اس کا جی گھبرا رہا تھا اور ہر طرف سے سفید نئے کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ زور زور سے رو کر اپنے ابا کی قناعت پسندی پر ڈنڈورا پیٹے۔ ڈنڈورا سے مراد یہ کہ وہ اعلان کرے کہ میرا باپ دیکھو مجھے روشنی بھی نہیں زیادہ کرنے دیتا چراغ کی، لیکن اس سے رویا بھی نہ گیا۔ آنسو کا ذخیرہ تو جیسے حلق میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ تو یہ بیٹا ہمارا آج کا لیسن ختم ہو گیا ہے۔ سب افسانے میرے، یہ اس افسانے میں سے لیا گیا ہے سبق۔ تو آپ نے اس کے الفاظ مانی اور جو مصنفہ کا تعارف یہ بہت ہی اچھے سے آپ نے بیٹا کرنا ہے، اور اس میں جو غربت کی کہانی بتائی گئی، خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پوری کہانی کو پڑھو اور اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر لو، تو یہی خلاصہ ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس کے متعلق پڑھیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اگر کوئی کویسچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہو۔